اللہ تبارک و تعالی کا ایک قانون ہے کہ جب جب حق کو دبایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حق کو اور ابھار دیتا ہے. تاج الشریعہ کو دبانے کی بھرپور کوشش کی گئی، اپنے بیگانے سبھاؤں نے کوشش کی، مگر چونکہ حقانیت کے علمبردار ہے تاج الشریعہ اس دور میں، اس لیے جوں جوں مخالفت ہوتی جا رہی ہے ان کی عظمت کا سورج خط نصف النہار پہ جگمگاتا جا رہا ہے. اور سن لیجئے کہ اپنے اور بیگانے مخالف پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں. خانقاہ والے جو کہ چادر چڑھانے کے معترف ہیں کہ اجائز ہے، کرنا چاہیے، جو 12ویں شریف کے جلوس کے جواز کے قائل ہیں کہ ہونا چاہیے، میلاد، فاتحہ، قیام سب کے قائل ہیں، لیکن مخالفت کیوں ہوئی اعلیٰ حضرت کی؟ چادر چڑھاتے ہو تم، اعلیٰ حضرت خانقاہ کی آبرو کو بچانے کے لیے قلم اٹھائے ہیں، پھر مخالفت کیوں ہوئی؟ خانقاہ والے کچھ لوگ مخالفت میں آگے بڑھے، ایک طرف وہابی، قادیانی، اعلیٰ حضرت کے مخالف، اور پھر کنٹمپریری ایجوکیشن اور نالج کے علمبردار، یعنی عصری علوم و فنون کے چند علمبردار، مسلم یونیورسٹی کے چند فارغ، ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو دقیانوسی، ٹریڈیشنسٹ اور ضدی اور جھگڑالو کہہ کے انہوں نے بھی دبانے کی کوشش کی. ہر طرف سے حملہ ہوا، بیگانے بھی، اپنے بھی، اور دنیاوی تعلیم یافتہ افراد نے بھی، اور ایک بہت بڑا دارالعلوم وہ بھی ان کی مخالفت کرتا رہا. ایسے میں کوئی دوسرا ہوتا تو آج 100 سال کے اندر اندر ان کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا. لیکن ان تمام مخالفتوں کی آندھی کے درمیان ہر آنے والا دن اعلیٰ حضرت کی عظمت کا خطبہ پاتا ہوا نظر آتا ہے. ہندوستان کی 20 سے زائد یونیورسٹیز میں ان پر تھیسس لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگری لوگ حاصل کر چکے ہیں. امریکہ کی برکلی یونیورسٹی، ہالینڈ یونیورسٹی، آکسفورڈ اور کیمبرج میں ان پہ ریسرچ کا جو ماحول آج دنیا میں بنا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے جو اللہ کے رسول کی عظمت پہ قلم چلاتا ہے اور اپنا سب کچھ ان کے قدموں پہ نچھاور کر دیتا ہے تو اللہ اس کے نام کو دبنے نہیں دیتا ہے، مخالفتوں کے بیچ میں ان کو آسمان سے بھی زیادہ شہرت عطا فرما دیتا ہے. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ آج بھی چند لوگوں نے حضور تاج الشریعہ کو، کسی نے ان کو نابینا کہہ کر، کسی نے ان کی آنکھ، جبکہ بیماری، کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے، اور آقا دو جہاں نے بیماری کی فضیلت بیان کرتے فرمایا ہے یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی کسی مرد مومن کو چبھ جائے اس کے بدلے میں اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بیماری ایک بہت بڑی نعمت ہے. آقا دو جہاں بھی بیمار پڑے، بزرگان دین بھی بیمار پڑے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت میں درد تھا، کئی سال تک اس کو آپ نے چھپا کے رکھا. آپ کی کنیز نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے اور صبر کی توفیق دیتا ہے، لیکن آپ کو تو میں بظاہر کوئی تکلیف میں دیکھتی نہیں ہوں. کہا کہ میرے بھی دانت میں خطرناک درد ہوتا ہے مگر میں اس درد کا اظہار نہیں کرتا ہوں، درد سب کو ہوتا ہے. حضور تاج الشریعہ کو بھی مختلف امراض نے حملہ کیا، اللہ نے صبر کی توفیق دی ان کے درجات کو اور اللہ نے بڑھاتا چلا گیا. لیکن چند ایسے لوگ جن کے دماغ میں کیڑا کاٹا، ان کی بیماری کو لے کر حملہ کیا، آج وہ کہاں ہے؟ وہ اپنا دامن جھانک کے دیکھے اور تاج الشریعہ کا قدم جس خطے جس آبادی میں پڑ جاتا ہے، قدم پڑتا ہے، سالوں سال رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے. بے شک، واہ واہ. تاج الشریعہ اس وقت ایک کرامت کا نام ہے. میرے قریبی دوست نے بتایا کہ ایک شخص کئی سال سے امریکہ میں جماعت اسلامی کا کیڈر بن کر اس جماعت کے لیے لائبریری کے لیے کتابیں مہیا کرتا، مسجد کا انتظام کرتا، اور پھر وہ اپنے ڈھنگ سے موجودیت کی پبلسٹی اور اس کے پروپیگیشن میں وہ لگا ہوا تھا. اتفاق سے ایک سنی عالم کو انہوں نے غلطی سے ان کی قرات سن کر کے وہ اپنے سینٹر کے لیے ان کو امام بنا کے لے گیا. لیکن جب وہاں ان کی تقریر سے پتا چلا کہ یہ تو سنی بریلوی ہے تو وہ اس کا دشمن بنا. لیکن دشمن بننے کے بعد وہ کر ہی کہہ سکتا تھا، چونکہ کانٹریکٹ 2 سال کا تھا. انہوں نے چاہا کہ ان کو نکال دیا جائے، لیکن ایک نوری بھائی سے ان کی ملاقات ہوئی. انہوں نے دھیرے دھیرے اپنی محنت سے ان کو وہاں کا گرین کارڈ دلوا دیا اور امریکہ کا وہ سٹیزن شپ ان کو مل گئی، وہاں کا شہری بن گیا.
اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد الگ سے انہوں نے ادارہ قائم کیا. لیکن جس نے ان کے ساتھ دشمنی کی تھی ان سے بذریعہ فون انہوں نے رابطہ بنا کے رکھا اور دھیرے دھیرے اس جماعت کی خرابیوں کو انہوں نے سافٹنیس سے، نرمی سے، سافٹلی اس کو بتاتا رہا، یہاں تک کہ تاج الشریعہ اسی دوران امریکہ کے تبلیغی دورے پر پہنچے اور انہوں نے اس اسلامک سینٹر کے جو بہت دنوں سے کیڈر رہے تھے ان کو تاج الشریعہ سے ملنے کا شوق دلایا. کئی سال تک جو مودودی جماعت کا کیڈر رہا اور اس اسلامک سینٹر کا کام کرتا رہا، لیکن جیسے ہی تاج الشریعہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو اسلامی تاریخ میں ایک چیپٹر ملتا ہے. AMU علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وائس چانسلر جب کبھی سید سلیمان اشرف بہاری کی ترغیب پر وہ بریلی اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرنے گئے تھے تو وقت تھوڑی دیر کی صحبت نے اندر سے باہر سے اتنا بدل دیا تھا سر ضیاء الدین احمد کو. ٹائی پہننے والا، پینٹ شرٹ پہننے والا اور ماڈرن طبقے سے تعلق رکھنے والا سر ضیاء الدین احمد جب وہاں سے لوٹا یہ کہنے لگا آج تک میں علم لدنی کے بارے میں سنا کرتا تھا اور آج علم لدنی کا میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں. جب وہاں سے لوٹا تو نمازی بھی بنا، انہوں نے ٹائی لگانا بھی بند کر دیا، یعنی ان کے حالات تبدیل ہو چکے تھے. وہی حال ڈاکٹر خورشید کا ہوا تو جماعت اسلامی کا کیڈر جیسے ہی جانشین اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ پہ ان کی نظر پڑی، ان کی میٹھی گفتگو سماعت کی، کئی سال کا مودودی جماعت کا کیڈر وہ توبہ کر کے ان کا مرید ہو گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تاج الشریعہ اس دور میں اسلام اور سنیت کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں جو بھی محبت سے ان کے قریب کوئی گمراہ چلا جائے اسے بھی اللہ اس کے ذریعہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے. تاج الشریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اقبال کو بلند فرمائے. وہ ایک خاموش بھولے بھالے سیدھے سادے قطب وقت کا نام ہے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطب الارشاد کے منصب پر فائز تھے اور ایک کتب کا کام ہے تقریر کرنا، کتاب لکھنا اور درس و تدریس کے ذریعہ مذہب اسلام کی خدمت کرنا. سرکار غوث اعظم کتاب بھی لکھتے تھے، درسگاہ میں پڑھاتے بھی تھے اور پھر خطاب کے ذریعہ دین کی خدمت کرتے تھے. آج اگر کچھ لوگ بولیں کہ صاحب پیر صاحب خطاب نہیں کرتے ہیں، وہ سرکار غوث اعظم کی زندگی کا مطالعہ فرمائے. غوث اعظم کے مجمع میں 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے، کئی لاشیں نکلتی تھیں تو سرکار غوث اعظم جو قطب الارشاد کے منصب پر فائز تھے کتاب بھی لکھتے، درسگاہ میں پڑھاتے بھی اور تقریر بھی فرماتے اور لوگوں کو بیعت بھی کرتے تھے. تو سرکار غوث اعظم کا جانشین وہی ہوگا جو درسگاہ کا مدرس بھی ہوگا اور ایک جلسگاہ کا خطیب بھی ہوگا، خانقاہ کا پیر بھی ہوگا. سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے میں پنجاب کے ایک شیخ نے خواب میں غوث اعظم کا دیدار کیا. پوچھا سرکار اس وقت آپ کا دنیا میں جانشین کون ہے؟ تو شیخ پنجاب سے غوث اعظم نے کہا تیرے ہی ہندوستان کے شہر بریلی میں احمد رضا میرا جانشین. چنانچہ شیخ پنجاب کئی مہینے کی تیاری کے بعد جب بریلی شریف کا رخ کیا ادھر اعلیٰ حضرت نے گھر والوں سے کہا اوپر والے کوٹھے کو خالی کر دیا جائے. شیخ پنجاب تشریف لا رہے ہیں، نہ ٹیلی فون نہ موبائل کا زمانہ تھا. آخر وہ کون سی نگاہ تھی کہ اعلیٰ حضرت نے شیخ پنجاب کی آمد کو محسوس کیا. ہاں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور ان کی نگاہوں سے غیب کے پردے ہٹ جاتے ہیں. وہ دور و نزدیک کا مشاہدہ کیا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، کئی دن تک قیام کرنے کے بعد جب شیخ پنجاب لوٹ کے گئے مریدوں نے کہا کہ بریلی میں کیا دیکھا آپ نے؟ بھاری تیاری کے بعد آپ وہاں گئے تھے. آپ رونے لگے. جب آنسوؤں کا سمندر تھما تو شیخ پنجاب نے کہا مت پوچھو کہ میں بریلی میں کیا دیکھا، میں یہی دیکھا ایک طرف اعلیٰ حضرت ہے اور بیچ میں ایک پردہ لگا ہوا ہے، دوسری طرف سے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرما رہے ہیں، احمد رضا لکھ رہے ہیں. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایتوں نے اعلیٰ حضرت کو مجددیت کے اونچے منصب پر فائز فرمایا اور اعلیٰ حضرت نے کتاب اور خطاب کے ذریعہ درس و تدریس کے ذریعہ دین کی خدمت کی. اس دور میں حضور تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کی نیابت کے فرائض انجام دیتے ہوئے انہوں نے ان تینوں برانچ کو ٹچ کرتے ہوئے انہوں نے خطابت کو بھی،
درس و تدریس کو بھی اور پھر انہوں نے بیعت و ارشاد کے ذریعہ سنیت کی خدمت کی ہے. اس لیے اور دوسری خانقاہوں کے پیروں کے مرید 4-5 1 2,000 10,000 20,000 25,000 1 لاکھ 2 لاکھ جو جس طرح ہے اسی طرح ان کے مرید ہیں. بحمدہ تعالی سرکار مفتی اعظم ہند کے زمانے میں ان سے زیادہ مرید کسی کا نہ رہا. 1.5 کروڑ سے زائد لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور آج تاج الشریعہ کے ہاتھ پر کم و بیش 3 کروڑ سے زائد لوگوں نے بیعت کی. اس لیے سرکار غوث اعظم کا سچا جانشین اعلی حضرت کا وارث مفتی اعظم ہند کا نائب کوئی دوسرا نہیں، اگر ہے تو حضور تاج الشریعہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ، مسلک اعلی حضرت. امریکہ کے ایک گریٹ فلاسفر وہ کہتے ہیں گریٹ مین آف دی ارتھ آر پر دا مارکنگ اسٹونس آف دی روڈ آف ہیومینٹی. اس سرزمین کے جو مہان پروش ہوا کرتے ہیں وہ مانوتا کی سڑکوں پہ چنھانکت پتھر کے سامان ہے. یعنی انسانیت کی راہوں پہ جو سنگ میل کی حیثیت ہوتی ہے جس سے ایک مسافر ایک سڑکوں کے کنارے جو مارکنگ اسٹون یعنی سنگ میل ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر ایک مسافر اپنی منزل کا تعین کرتا ہے اور منزل کا پتہ لگاتا ہے. اسی طرح اس سرزمین کے جو بڑے لوگ ہیں وہ انسانیت کی سڑکوں پہ لگے ہوئے چنھانکت پتھر کے سامان ہے. بڑے لوگوں میں ایک گریٹ کرکٹر بھی ہے، ایک گریٹ پولیٹیکل لیڈر بھی ہے، ایک گریٹ پروفیسر بھی ہے، یعنی ہر ڈپارٹ کے بڑے بڑے لوگ. لیکن ان تمام بڑوں کا قد چھوٹا ہے اور جو گریٹ اسپریچول لیڈر ہو یعنی جو روحانی رہنما ہو وہی تمام لیڈروں میں بڑا لیڈر ہوتا ہے. اس لیے جب مقابلہ ہوتا ہے آقائے تو جہاں سے کمپیریزن جب لوگ کرتے ہیں اس نے اسلام کی رہنمائی کی، اسلام کے پروفیٹ ہوئے تو نیوٹن نے سائنس کی دنیا میں ایک بڑا کارنامہ انجام دیا. لوگ کہتے ہیں گاندھی نے ہندوستان کے نرمان میں ایک بڑا کارنامہ انجام دیا. کوئی کہتا ہے گوتم بدھ نے وہ بھی ایک نئے مذہب کی داغ پیل ڈالی. کوئی کہتا ہے ماؤ زے تنگ نے چائنا کے نو نروان میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. لیکن حقائق کا پتہ لگتا ہے ان تمام لوگوں نے ایک برانچ کو ٹچ کیا ہے، ایک شعبے کو ٹچ کیا ہے، پھر بھی کما حق ہو اس شعبے میں اپنے ہی ملک میں ہر سطح کے لوگوں تک اپنا پیغام نہ پہنچا سکا. لیکن پیغمبر اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں چاہے جس چھیتر کے جتنے بھی بڑے رہنما پیدا ہوئے ہو لیکن سبھوں کا قد سرکار دو جہاں کے مقابلے میں وہی ایسا ہی ہے جیسا کہ اعلی حضرت نے کہا ہے. سب لوگوں کا قد چھوٹا ہے اور سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. Our prophet is the most sublime and the highest. Our prophet is the most eloquent and the greatest. سرکار اعلی حضرت نے اسی پیغمبر عظیم الشان کی عزت و عظمت کا خطبہ زندگی بھر گایا ہے. ان کی شان کی خاطر انہوں نے اپنی عزت و ناموس کو قربان کیا ہے. جو بھی مصطفیٰ پہ جان نچھاور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کے دلوں کی دھڑکن اس کو بنا دیتا ہے. اس لیے کہ پیغمبر اعظم کا سندیش، ان کا میسج، ان کی شکشا، ان کی پریچنگ زندگی کے تمام ڈپارٹمنٹس میں ایسی بھرپور رہنمائی کرتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ہر آدمی کی ضرورت کا نام ہے، تمام پرابلمز کے سولوشن کا نام ہے. اس لیے اعلی حضرت نے جب بھی قلم اٹھایا ہے سرکار کے جمال پہ، سرکار کے کمال پہ، سرکار کے پیغامات پہ آقائے تو جہاں کی عزت اور عظمت بیان کرنے ہی میں قلم کی پوری توانائی صرف کی ہے. چونکہ مصطفیٰ جان رحمت آدمی کی ضرورت کا نام ہے. ڈاکٹر رام کرشن راؤ میسور یونیورسٹی کا پروفیسر، وہ مذہب کے اعتبار سے برہمن ہے لیکن آقائے تو جہاں کی سیرت پہ جب انہوں نے کتابوں کا مطالعہ کیا وہ کہے بغیر نہ رہ سکا. دا پرسنالٹی آف محمد it is most difficult to get into the whole truth of it. Only a glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of these picturesque scenes. This is Muhammad the Prophet, Muhammad the Warrior, Muhammad the General, Muhammad the Businessman, Muhammad the Saint, Muhammad the Orator, Muhammad the Statesman, the Refuge of Orphans Muhammad, Protector of Slaves Muhammad, Muhammad Emancipator of Women. In all these magnificent roles, in these departments of human activities, he is alike a hero. Dr. Ram Krishna ने
اپنے حساب سے کہا کہ پیغمبر اعظم کی عظمت کی تہ میں اترنا یہ بہت مشکل ہے. ہم ان کے کمالات کا ایک چیپٹر کھولتے ہیں وہ ختم نہیں ہونے پاتا. ان کی کوالٹیز کا دوسرا باب سامنے آ جاتا ہے, ہم اس کی اسٹڈی میں لگ جاتے ہیں وہ ختم نہیں ہونے پاتا. ان کی خوبیوں کا تیسرا باب سامنے آتا ہے, ہم اس کے مطالعے میں لگ جاتے ہیں وہ ابھی فلفلمنٹ کو نہیں پہنچتا. ان کے کمالات کا چوتھا باب سامنے آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ مصطفیٰ ہے, زاہد ہے مصطفیٰ, مجاہد ہے مصطفیٰ, خطیب ہے مصطفیٰ, معلم ہے مصطفیٰ, مسیحا ہے مصطفیٰ.